بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين صدق الله العظيم وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ اور جب کہ میں نے دل میں بات ڈالی حواریوں کے ان آمنوا بی و برسولی کہ ایمان لاؤ میرے اوپر اور میرے رسول پر قالوا آمنا کہنے لگے ہم ایمان لائے واشہد بأننا مسلمون اور تو گواہ رہ کہ بے شک ہم ہیں فرما بردار ہونے والے اذ قال الحواریون جب کہ کہنے لگے حواری یا عیسی ابن مریم اے عیسیٰ بیٹا مریم کا حل یستطیع ربک کیا طاقت رکھتا ہے تیرا پروردگار ان ینزل علینا مائدۃ من السماء کہ نازل کرے ہمارے اوپر دسترخوان آسمانوں سے قال اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین فرمانے لگے حضرت عیسیٰ ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے اگر ہو تم ایمان لانے والے قالوا نريد ان نأكل منها کہنے لگے ہم چاہتے ہیں کہ اس میں سے کھائیں وتطمئن قلوبنا اور تاکہ مطمئن ہو جائیں ہمارے دل ونعلم ان قد صدقتنا اور ہم خوب یقین کر لیں کہ آپ نے ہم سے سچ کہا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ اور ہم ہو جائیں اس پر گواہی دینے والے یہ حواری کون تھے یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک انعام تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اعلان نبوت کیا تو پوچھا اپنے ماننے والوں سے من انصاری اللہ میرا اللہ کے دین کے معاملے میں کون مددگار ہوگا یہ صفحہ 500 کھولیے صفحہ 500 اور سورت کا نام سورت الصف ہے آخری آیت اس کی جی یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو کونو انصار اللہ ہو جاؤ اللہ کے دین کے مددگار کما قال عیسی ابن مریم للحواریین جیسا کہ فرمایا حضرت عیسیٰ ابن مریم نے واسطے حواریوں کے من انصاری اللہ کون ہے جو میرا مددگار ہوگا اللہ کے دین کے معاملے میں قال الحواریون نحن انصار اللہ کہنے لگے حواری ہم ہیں اللہ کے دین کے مددگار فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل سو ایمان لایا ایک گروہ بنی اسرائیل کا وکفرت طائفہ اور منکر ہو گیا ایک گروہ فأیدنا الذین آمنوا سو ہماری مدد آئی ان لوگوں پر جو ایمان لائے علی عدوہم ان کے خلاف جو ان کے دشمن تھے فاصبحوا ظاہرین سو ہو گئے وہ ان پر غالب آنے والے یہ وہی حواری تھے جن کا ذکر یہاں سورہ مائدہ کی اس آیت میں ہے
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا بھائی میرا کون مدد کرے گا اللہ کے دین کے معاملے میں؟ میں اس تبلیغ پہ نکلا ہوں، لوگوں کو اللہ کی توحید سنا رہا ہوں، انجیل پڑھ پڑھ کے سنا رہا ہوں، تو میرا کون مددگار ہوگا؟ حواری جو تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قریبی دوست، وہ کہنے لگے ہم ہیں اللہ کے دین کے مددگار، لہٰذا بنی اسرائیل میں سے یہی لوگ ایمان لائے تھے، باقی منکر ہو گئے تھے۔ تو وہ کہنے لگے، اب لاڈلے تو تھے، ماننے والے جو تھے، تو حضرت عیسیٰ سے انہوں نے التجا کی کہ اے عیسیٰ آپ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہمارے اوپر آسمانوں سے ایک دسترخوان نازل کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا کہ جب ہم نے وحی بھیجی، وحی بھیجنے سے مراد یہاں یہ ہے کہ ان کے دل میں بات ڈالی حواریوں پہ، کیونکہ وحی تو نبی پر ہی آتی ہے، غیر نبی پر نہیں آتی، تو ہم نے دل میں بات ڈالی، جیسا کہ شہد کی مکھی کے بارے میں بھی یہی لفظ ہے، ہم نے وحی بھیجی، مرادی اس کا لفظی معنی یہی ہے، حالانکہ مکھیوں کی طرف تو وحی نہیں آتی، مطلب وہاں یہ ہوتا ہے کہ اس کے دل میں بات ڈالی۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے بارے میں قرآن کہتا ہے اوحینا الی ام موسیٰ، ہم نے وحی بھیجی موسیٰ کی ماں کی طرف۔ اب وحی تو نہیں بھیجی ہے، مطلب یہ ہے اس کے دل میں بات ڈالی ہے، کیونکہ وحی تو پیغمبر پہ آتی ہے۔ تو یہاں بھی یہی لفظ ہے اذ اوحیت الی الحواریین، جب میں نے حواریوں کے دل میں بات ڈالی، کیا ان آمنوا بی و برسولی، میرے اوپر بھی ایمان لاؤ، میرے رسول حضرت عیسیٰ پہ بھی ایمان لاؤ۔ تو وہ کہنے لگے آمنا، ہم ایمان لے آئے، واشہد باننا مسلمون، میں اللہ تو خود گواہ ہو جا ہم ہیں فرما بردار ہونے والے۔ تو جب ایمان لائے تو کہنے لگے یا عیسیٰ ابن مریم هل یستطیع ربک، تھے تو بنی اسرائیل میں سے ہی نا، تو لاڈلی قوم تھی، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ ہمارے لیے آسمان سے پکے پکائے کھانے آئیں، انہوں نے حضرت عیسیٰ سے مطالبہ کر دیا، ہے وہی قوم بنی اسرائیل۔ تو کہنے لگے هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدۃ من السماء، کیا تیرا رب اس بات کی طاقت رکھتا ہے کہ ہمارے اوپر آسمانوں سے دسترخوان اتارے؟ حضرت نے فرمایا اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، اور اللہ سے ڈرتے رہو اگر اس پہ ایمان لاتے ہو، ایسے سوال نہ کرو، ایسے مطالبے نہ کرو، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ تعالیٰ تمہیں یہاں بھی کھلائے گا وہاں بھی کھلائے گا۔ ہاں یہ ابھی پیچھے گزرا ہے سورہ چھٹے پارے میں، حوالہ دیکھ لیجئے۔ صفحہ 108 سورۃ المائدہ، صفحہ 108 اور سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 66۔ جی وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اگر بے شک وہ بنی اسرائیل نافذ کرتے تورات و انجیل کو، وما انزل الیہم من ربہم، اور وہ جو اتارا گیا ان کی طرف ان کے رب کی طرف سے، لأکلوا من فوقہم، البتہ ضرور کھاتے اوپر سے، ومن تحت ارجلہم، اور پاؤں کے نیچے سے، منہم امۃ مقتصدہ، ان میں سے صرف ایک چھوٹا سا گروہ ہے جو میانہ روی اختیار کرنے والا، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ، ان میں سے اکثر وہ ہے جو ایسے برے عمل کرتے ہیں، سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ، بہت برے عمل کرتے ہیں۔ تو کیا اللہ نے اس آیت میں وعدہ کیا اگر بنی اسرائیل تورات و انجیل پر عمل کرتی، اس کو نافذ العمل بنا دیتی، اس کے قوانین اور دستور کو اپنے ہاں لاگو کرتے، نافذ کرتے، تو پھر میں اوپر سے بھی کھلاتا، پاؤں کے نیچے سے بھی کھلاتا ان کو۔ کیا مطلب؟ اوپر سے بھی بارشیں وقت پہ آتی، ان کے اوپر رزق برستا، زمین کے نیچے سے بھی سونا نکلتا ان کے لیے، تورات و انجیل پر عمل کرتے، لیکن
لیکن انہوں نے کیا کوئی نہیں۔ تو یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہی کہہ رہے ہیں، او بھائی تم کہتے ہو اللہ آسمان سے ہمارے لیے کوئی دسترخوان اتارے، دسترخوان آ سکتے ہیں، شرط یہ ہے ان کنتم مؤمنین، تم مومن بن کے دکھاؤ، اللہ سے ڈرتے رہو، وہی انجیل کے اوپر عمل کرو، تو تقوی ہوگا اور پھر عمل ہوگا تو اللہ تعالیٰ ضرور نازل کریں گے۔ قوم والے کہنے لگے نہیں جی چلو وہ تو ہوں گی بات کی باتیں۔ وہ ہماری سرائکی میں ایک جملہ مشہور ہے، محاورہ، اے جہان مٹھا تے اگلا کہنا ڈٹھا، یہیں پہ ہمیں کوئی نہ کوئی ابھی فوری طور پہ جزا ملنی چاہیے، تقوی اختیار کریں، نیک عمل کرتے رہیں، وہ تو بدلہ ملے گا پتہ نہیں کب جا کے۔ ہمارا مطالبہ یہ ہے ابھی ہمارے اوپر آ جائے کوئی چیز، ہم اس کو کھائیں اور پھر ہم یہ پکا یقین کر لیں آپ واقعتاً اللہ کے پیغمبر ہیں۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے مطالبہ کیا، معجزے کا، معجزہ مانگا انہوں نے۔ کہنے لگے قالو، کہنے لگے نرید ان نأکل منہا، ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس میں سے کھائیں، وتطمئن قلوبنا، اور مطمئن ہو جائیں ہمارے دل، ونعلم ان قد صدقتنا، اور ہم جان لیں کہ آپ نے ہم سے سچ کہا ہے۔ ہم پکا یقین تب کریں گے آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، آپ نے ہمارے ساتھ جتنے وعدے کیے وہ سارے پورے ہوئے، تو ہم ایک وعدہ تو یہ پورا ہوتا دیکھیں گے تب جا کے پکے ہم مومن ہوں گے، آپ پر ایمان لانے والے۔ وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور ہم پھر اس کے گواہ بن جائیں گے کہ واقعتاً اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ معجزہ دیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کر دی، وہ اگلی آیت میں آ رہا ہے، اللہ عمل کی توفیق دے۔